جی السلام علیکم رحمۃ اللہ، میں غلام مرتضیٰ ظفر کینیڈا سے ظفر نامہ لے کر حاضر ہوں۔ تو بات کرتے ہیں حالات حاضرہ کی، پاکستان کے الیکشن کے بعد کی سچویشن کی، کہ جہاں دن بدن جو ہے وہ حالات بدلتے رہتے ہیں۔ ایک دن ہم ایک تبصرہ کرتے ہیں تو تبصرہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ صورتحال تو بدل گئی ہے جس کے اوپر ہم نے کچھ خیالات کا اظہار کیا تھا، اور کوئی نئی صورت جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتی ہے۔ تو اب دو تین سچویشنیں بڑی دلچسپ ہیں۔ پہلی یہ کہ مرکز میں کون حکومت بنانے جا رہا ہے اور کس کس کا اتحاد ہو رہا ہے، اور کون چاہتا ہے کہ وہ حکومت بنائے اور اس میں فائدہ کس کو ہو رہا ہے۔ دوسرے یہ کہ صوبوں میں کون حکومت بنا رہا ہے اور وہ کیسے بنیں گے۔ اور تیسرے یہ کہ کون کون سے فطری اتحاد ہونے جا رہے ہیں اور کون کون سے غیر فطری اتحاد ہونے جا رہے ہیں۔ جو کل ایک دوسرے کو یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے اور مولانا ڈیزل کہتے تھے اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، وہ آج جو ہے نا وہ اکٹھے بیٹھنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں۔ اور کل جو کہ کسی کے اشارے کے اوپر ناچ رہے تھے، آج وہ انہی کے اشاروں کو جو ہے نا وہ واضح کر رہے ہیں، ننگا کر رہے ہیں اور سامنے ان کو لا رہے ہیں۔ تو بڑی عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ کیا پی ٹی آئی جو یہ کہتی تھی کہ ہم کسی کے ساتھ ملیں گے نہیں، ہم لچک نہیں دکھائیں گے، ایک طرف تو وہ بہت سخت رویہ رکھے ہوئے ہیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لیے، اور اس میں وہ مولانا بھی شامل تھے جس کے لیے اب ان کا تھوڑا نرم گوشہ ہو گیا ہے۔ تو اگر جھکنا ہی ہے تو کیا ادھر ہی جھکنا تھا، اور کیا یہ مناسب لگ رہا ہے، کیا یہ ایسا فطری عمل لگ رہا ہے کہ ایسے ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کون ان میں سے امین ہے اور کون ان میں سے صادق ہے۔ کیا وہ مولانا امین ہیں جو پہلے کچھ کہتے تھے اور اب کچھ اور کہنا شروع ہو گئے ہیں؟ کیا وہ پی ٹی آئی والے امین ہیں کہ جو کہ پہلے اسی مولانا کو کچھ اور کہتے تھے اور اب جو ہے نا وہ کچھ اور کہنا شروع ہو گئے ہیں؟ اور کیا وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور یہ سارے، ایک طرف تو حکومت سازی کا ایک بیانیہ ہے کہ حکومت کون بنائے گا کون نہیں بنائے گا، کس کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے اور کس کے ساتھ دھاندلا ہوا ہے، اور دوسرے احتجاج کی جو سیاست شروع ہو گئی ہے۔ اس وقت جو ہے وہ تین بڑے گروپ جو ہے وہ سامنے آ رہے ہیں، ایک تو حکومت بنانے والے اور اتحاد کرنے والے، اور ایک احتجاج کرنے والے، اور سارے ایک دوسرے کے ساتھ شامل ہیں کسی نہ کسی جگہ پہ۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ پاکستان کی تاریخ کے متنازع ترین الیکشن ہیں، جہاں میرا خیال ہے کہ سوائے مسلم لیگ نون کے وہ بھی کئی جگہوں کے اوپر جو حق ریزرو رکھ رہی ہے کہ ہمیں فلاں جگہ ہرایا گیا، فلاں جگہ ہرایا گیا، مگر وہ احتجاج نہیں کر رہے۔ پیپلز پارٹی جو بڑا فائدہ، سب سے زیادہ فائدہ پیپلز پارٹی نے اٹھایا ہے، مگر وہ بھی احتجاج کر رہے ہیں بلوچستان میں اور سندھ میں بھی کئی جگہوں کے اوپر۔ جیتنے والے بھی احتجاج پر ہیں، نہ جیتنے والے بھی احتجاج پر ہیں۔ جیتنے والوں نے کچھ سیٹیں لوز کرنے کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، ہر کوئی کسی نہ کسی احتجاج میں شامل ہے، اور لگتا ایسے ہی ہے کہ یہ وہ جو 1977 والا کھیل جو ہے نا وہ دوبارہ سے رچایا جا رہا ہے، ایجیٹیشن کی طرح ملک کو لے جایا جا رہا ہے، ایک انارکی کی طرح ملک کو لے جایا جا رہا ہے۔ اور آج جیسا کہ احتجاج کرنے والوں نے بھی جو ہے نا جی ڈی اے ہے سندھ میں پیر پگاڑا صاحب کی قیادت میں، انہوں نے بڑے واضح اشارے دیے ہیں کہ شاید مارشل لا کی طرف جو ہے نا وہ ملک جا رہا ہے۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، کیوں کہ پیر پگاڑا صاحب جو بڑے پیر پگاڑا صاحب تھے، وہ بھی کھلے عام کہتے تھے کہ میں تو ان کا بندہ ہوں، یعنی میں جی ایچ کیو کا بندہ ہوں۔ اور یہ جو ہیں، یہ کیا خیال ہے آپ کا کہ یہ کسی اور کے بندے ہیں؟ یعنی یہ خدا کے بندے نہیں اپنے آپ کو کہتے تھے، بلکہ ان کے بندے کہتے تھے، اور ابھی بھی یہ ان کے ہی ہیں۔ اور یہ احتجاج ویسے نہیں ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے بھی کچھ جو ہے نا وہ ہے۔ اب دیکھیں احتجاج کرنے والوں کی، دیکھیں کہ بلوچستان بند ہے، سندھ جو ہے نا اس میں احتجاج ہے، پی ٹی آئی کل احتجاج کر رہی ہے، جماعت اسلامی احتجاج کر رہی ہے، اور ادھر اے این پی احتجاج کر رہی ہے، ادھر جو ہے نا وہ محمود اچکزئی صاحب کی پارٹی احتجاج کر رہی ہے۔ تو یہ احتجاجی سارے ہو سکتا ہے کہ کسی ایک جگہ پہ اکٹھے ہو جائیں تو پھر یہ بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے کہ دلی طور پہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میں مرکز میں حکومت بناؤں۔ مسلم لیگ نون چاہتی تھی، اور اب اس کے گلے میں یہ ڈول پڑ گیا ہے،
ان کو بجانا پڑے گا، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ زرداری صاحب ہمارے ساتھ شامل ہوں تو پھر ہم یہ ڈول بجائیں گے، لیکن بجانا تو ان کے بغیر بھی پڑے گا، مگر ان کو پتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ ان کی جو ہے نا وہ تابوت میں آخری کیل ثابت ہو گئی ہے حکومت، اگر پیپلز پارٹی ان کے ساتھ شامل نہ ہوئی۔ اور اس میں سب سے زیادہ جو چین کی بانسری بجا رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی والے ہیں، ان کو ہر لحاظ میں فائدہ ہے۔ اگر وہ حکومت میں نہیں لیتے ہیں وزارتیں پھر بھی ان کو فائدہ ہے، اور اس نے مصیبت میں ڈال دیا ہے مسلم لیگ نون کو۔ تو آج ان کی جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں بھی ان کے سینئر رہنماؤں سب نے کہا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی شیئر نہیں کرتی وزارتوں میں تو نہ بنائیں حکومت۔ اب یہ کریں کیا؟ پیپلز پارٹی نے تو اپنا پتہ بڑی چالاکی سے کھیل دیا ہے، اور ادھر سے دیکھیں کہ مولانا صاحب نے بھی اپنا پینترا بڑی چالاکی سے بدل لیا ہے۔ اب یہ اشارہ کس کو مل رہا ہے؟ مسلم لیگ نون کو، کہ وہ حکومت تو بے شک بنا جائیں گے مگر یہ کانٹو کی سیج ہوگی ان کے لیے۔ مولانا صاحب بھی اپوزیشن میں جانے کے لیے، پی ٹی آئی نے اعلان کر دیا ہے کہ ہم بھی حکومت نہیں بنائیں گے، کیونکہ پی ٹی آئی کو بھی پتا ہے کہ یہ ڈول ہم سے بجنا نہیں ہے، یہ کیونکہ جو بھی اپوزیشن میں ہوگا اس وقت وہ سب سے سٹرونگ ہوگا، اسی لیے پیپلز پارٹی بھی یہ چاہ رہی ہے وہ اپوزیشن میں ہو اور ان کو آفیشل اپوزیشن کا درجہ ملے، کیونکہ پی ٹی آئی ابھی تک پی ٹی آئی کے وہ آزاد ہے۔ تو مولانا صاحب بھی یہی کھیل کھیل رہے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی شمولیت نہیں کرتی ہے جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو مسلم لیگ کو حکومت تو بنانی پڑے گی، یا یہ بھی چانس ہیں کہ سارے بھاگ رہے ہیں۔ یہ بھی سننے میں آیا ہے کہ ایک بھی نہیں چاہتا کہ میں حکومت بناؤں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ صدر پاکستان کو کہہ دے بھائی ہم نہیں حکومت بنانا چاہتے، ٹھیک ہے کر لیں جو کرنا ہے۔ کیا ہوگا پھر؟ یا دوبارہ الیکشن ہوں گے یا پھر قومی حکومت کی طرف، جس طرح خواجہ سعد رفیق صاحب نے جو ہے نا آج بیان دیا ہے کہ قومی حکومت بنائیں۔ اب دیکھیں کہ ہماری اخلاقی قدریں کیا ہیں، ہماری قانونی قدریں کیا ہیں۔ ہم جو ہے نا دیکھیں، ایک ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی اگر کوئی جھوٹ بولے یا سیاستدان جس طرح بولتے ہیں وہ ایک اور بات ہے۔ جو مولانا صاحب نے جمعیت علماء فضل الرحمان گروپ نے کیا ہے کہ وہ مولانا صاحب جو کل تک عمران خان کو یہودی ایجنٹ کہتے تھے، وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، انہوں نے کل کی پریس کانفرنس میں سراسر آ کر الزام لگا دیا ہے کہ باجوہ صاحب نے اور فیاض حمید نے جو ہے نا وہ ہمیں کہا تھا کہ تحریک میں اعتماد لاؤ، جبکہ اس سے پہلے باقی سارے جو ہے نا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ باجوہ صاحب تو ہمارے پاس آئے تھے کہ تحریک اعتماد واپس لے لو، آج بھی انہوں نے وہ بیان دہرائے ہیں، اور مولانا صاحب نے بھی اپنے بیان بدل دیا ہے کہ نہیں وہ غلطی سے جنرل فیاض حمید کا نام میں نے لے لیا تھا، وہ نہیں تھا، کچھ اور تھے۔ اب بات یہ ہے کہ یا پہلے جھوٹ بولتے ہیں یا بعد میں جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ تو بول رہے ہیں نا، بالکل یہ سیاستدان سب جھوٹ کے پلندے ہیں، اور یہ جھوٹ پہلے بولتے ہیں پھر اس کے بعد اپنے پینترے بدلتے ہیں۔ اب وہی جو کل یہودی ایجنٹ تھا اب آپ اس کے لیے نرم گوشہ رکھ رہے ہیں، اور وہی جو نرم گوشہ پی ٹی آئی والے رکھ رہے ہیں، کل جو ان کو مولانا ڈیزل اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے دنیا ساری کے ساتھ بیٹھ جائیں گے، ان کے ساتھ نہیں بیٹھیں گے۔ اگر آپ نے بیٹھنا ہی تھا تو اس سے تو زیادہ پیپلز پارٹی اچھی تھی، ان کے ساتھ جاتے نا، لیکن آپ نے بھی احتجاج کرنے، آپ کو اسٹریٹ پاور چاہیے۔ اب یہ سب وہ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں جنہوں نے دنگے فساد کرنے ہیں، جنہوں نے دھرنے دینے ہیں، جنہوں نے جو ہے نا احتجاج کرنا ہے، اور نہ کھیلنا ہے نہ کھیلنے دینا ہے۔ مگر افسوس ایک تو اپنی کریڈیبلٹی ضائع کر دیا مولانا فضل الرحمان صاحب نے، کہ دوسری یہ کہ پی ڈی ایم نے بھی زیادتی کی ہے مولانا فضل الرحمان کے ساتھ، کہ اگر آپ پہلے اکٹھے تھے تو آپ نے ان کو بالکل کنارہ کش کر دیا، ان کو اپنی میٹنگز میں نہیں بلایا، ان کو اعتماد میں نہیں لیا، تو ہر کوئی اپنی کھیل کھیل رہا ہے۔ میرے خیال میں ہر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مرکز سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، مجھے صوبے میں حکومت ملنی چاہیے۔ پیپلز پارٹی کو سندھ مل رہا ہے، بلوچستان بھی مل جائے گا، جو ہے نون لیگ کو پنجاب مل رہا ہے، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، پی ٹی آئی کو کے پی کے مل رہا ہے، انہیں کوئی خطرہ نہیں ہے، اور مرکز میں
जो भी आएगा वो जो है ना वो आग के अंगारों के ऊपर से चलकर जाएगा, या तो उनकी पार्टी जो है ना वो बिल्कुल नीचे। अभी भी जो नून लीग को नुकसान पहुंचा है वो इस पिछली 18 महीने की हुकूमत की वजह से पहुंचा है, मगर उसमें कुछ बचत हो गई है। एक तो उनके पीछे कुछ लोग खड़े थे, दूसरे ये कि उसमें कुछ शेयर जाता था मौलाना साहब को भी और इनको पीपल्स पार्टी वालों को भी, कुछ नुकसान उन्होंने भी उठाया है और वो बर्डन बट गया। अब अगर अकेली नून लीग सामने आती है तो नून लीग को सब ये नुकसान नून लीग को पहुंचेगा और सबसे ज्यादा फायदा जो है इसका वो पीपल्स पार्टी को पहुंचेगा। और जो पीटीआई है, इन्होंने अगर देखें उधर इन्होंने पहले जमात इस्लामी के साथ इताअत करने की कोशिश की है, वो भाग गए हैं क्योंकि उन्हें पता था कि अमीन गंडापुर साहब आकर क्या करेंगे और उनकी साख भी मुतासर होगी। वो ठीक है, नरम रवैया रखते हैं पीटीआई के लिए, मगर वो भी डरते हैं अंदर से कि पता नहीं क्या होगा। मौलाना साहब का भी अभी कोई पता नहीं है। मौलाना साहब ने अपना वजन बढ़ाना है और बढ़ा लिया है कुछ, और वो बढ़ाएंगे, आखिर वो भी इतने अरसे से बड़े पुराने खिलाड़ी हैं वो भी। लेकिन मौलाना साहब ने जो ये पता खेला है जनरल फैज हमीद वाला और वो जनरल बाजवा वाला, शायद ये भी उनके खिलाफ जाए कि पहले क्या था और अब क्या था। कि उधर से तो आप कहते हैं कि हम तारीख अदम एतमाद उनके कहने पर लाए और हमने तो खाली मोहर लगानी थी, और बाकी सारे जो आपके साथी हैं वो हल्फ उठा उठा कर कह रहे हैं कि मौलाना साहब गलत कह रहे हैं। तो झूठा तो कोई है ना आप में से, गलत बयानी तो कोई कर रहा है ना। तो ये तो आप लोगों का, मौलाना साहब तो उधर हल्फियात करवा रहे हैं, लेकिन बाजवा साहब को कि आप लोग फौजी जो है ना वो हल्फ उठाते हैं कि हम सियासत में नहीं आएंगे, तो आप क्यों आते हो? ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है। पीटीआई पहले अफवाज को चैलेंज कर रही है। तो खुदा ताला इस मुल्क में हर बदनीयत को नंगा करता जा रहा है अपने अपने वक्त पर, अपने अपने तरीका के मुताबिक। ये सारे एक दूसरे को झूठा करार दे रहे हैं, ये सारे एक दूसरे को बेईमान करार दे रहे हैं, ये सारे कभी न कभी झूठ बोलते हैं, या पहले बोलते हैं या बाद में बोलते हैं, और यही इनका अंजाम होना है क्योंकि इनकी नीयतें साफ नहीं है। और जब तक इनकी नीयतें साफ नहीं है उस वक्त तक ऐसे ही होता रहेगा। लेकिन अब ये जो एहतजाज का सिलसिला चल पड़ा है, पता नहीं इसका मंतकी अंजाम क्या होगा, और आखिर में ये सारे ही पछताते रह जाएंगे। और जो आज कहते हैं हम एक दूसरे के साथ नहीं बैठेंगे, फिर ये जब उनके बूटों के तले रौंदे जाएंगे तो फिर ये सब इकट्ठे होंगे, फिर ये एक एहतजाज करेंगे, फिर उनको हटाने की कोशिश करेंगे। और ये पाकिस्तान में यही खेल खेला जाता रहा है और यही कुछ होता रहेगा। मगर अल्लाह करे कि ये कोई अकल के नाखल लें। इनकी इकॉनमी हालत बहुत अच्छी नहीं है, इनको दुनिया देख रही है, ये बिल्कुल निचले दर्जे पे हर जो है ना वो जो भी जो है आते हैं बाहर के सर्वे, उनमें ये करप्शन में भी जो है ना वो सबसे आगे जा रहे हैं, इकॉनमी में अपनी जो है ना जीडीपी हर चीज में ये नीचे जाते जा रहे हैं। तो कोई हाल नहीं है इस मुल्क का, खुदा ताला ही इसकी हिफाजत करे। यानी हर कोई ये कोशिश कर रहा है कि ये आज टूटा कल क्यों नहीं टूट रहा है, मगर अभी तक अल्लाह के फजल से चल रहा है। अगर हमारे सियासतदान कोई अकल से काम लेंगे और नफरतों को ख़त्म करेंगे, एक दूसरे से कोई रवादारी का सलूक करेंगे, एक दूसरे के साथ बैठने के कोई रास्ते निकालेंगे, तो शायद ये चल सकें, वरना फिर जो है ना वो तबाही ही तबाही है। तो अगर आपको ज़फरनामा के प्रोग्राम पसंद आते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इसे और हमारी हौसला अफजाई कीजिए। खुश रहें और खुश रखें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.